میں جو صحابہ جلد 6 صفحہ 164 رجال نمبر 8350 پہ لکھا ہے۔ اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری جلد 2 صفحہ نمبر 575 حدیث نمبر 1010 کے تحت لکھا، اور امام ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ امام قسطلانی نے بھی اس کو اپنی کتاب المواہب اللدنیہ جلد 4 صفحہ 276 پہ لکھا۔ حضرت امام سمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا جلد 4 صفحہ 1374 پہ لکھا۔ اسی حدیث کو امام ابن حجر الحیتمی المکی نے الجوہر المنظم صفحہ نمبر 152 پہ لکھا۔ اس کو صاحب کنز العمال نے اپنی کتاب کنز العمال جلد 8 صفحہ 201 حدیث نمبر 23,530 پہ لکھا۔ امام زرقانی بھی اس کو لائے شرح المواہب جلد 11 صفحہ 150 پر۔ حضرت علامہ شیخ محمد عابد الانصاری انہوں نے اپنی کتاب التوسل صفحہ 71 پر لکھا، اور خود غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیثوں کے علامۃ الدہر ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتصاء الصراط المستقیم صفحہ نمبر 374 پہ لکھا۔ ابن کثیر نے بھی اس کو اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 205 پر لکھا، اور ابن کثیر بھی اس روایت کو لکھ کر کہتے ہیں ھذا اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ آئیے دیکھیے، یہ ابن کثیر کی البدایہ اس وقت میرے ہاتھ میں، البدایہ والنہایہ تاریخ پر بڑی عظیم کتاب ہے یہ، اور غیر مقلدین کے تو بہرحال ابن کثیر جو ہے بڑے فیوریٹ اور بڑے مسلم علامہ ہیں۔ حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اس کی 7ویں نمبر کی جلد ہے، 7ویں جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا 43 ہے۔ غزوہ یمامہ واقع ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں، اور واقعے کا پس منظر مختصر یہ ہے کہ مسلمہ قذاب کر کے ایک شخص پیدا ہوا جس نے حضور ہی کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا اعلان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے دیا، مگر کہ اس سے پہلے کہ جنگ ہوتی اور مسلمہ مارا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت علیل تھی، سرکار جو ہے اسی مرض الموت میں وصال فرماتے، مگر حضرت ابو بکر صدیق جیسے خلیفہ بنے تو یہ پھر جنگ ہوئی غزوہ یمامہ جس کا نام ہے۔ چنانچہ خالد ابن ولید اور حضرت حذیفہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مسلمہ قذاب کی سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ بڑی تفصیلات ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت حذیفہ جو ہے وہ سالار تھے، جب ان کی شہادت ہو گئی جنگ میں، وہ شہید ہو گئے، تو حضرت خالد ابن ولید نے جھنڈا سنبھالا، اور جب جھنڈا سنبھالا تو خالد ابن ولید نے وہاں ایک نعرہ لگایا۔ اب یہ جملے ہے ابن کثیر کے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابن کثیر صاحب لکھتے ہیں یہاں پر، کہتے ہیں ثم نادا بشعار المسلمین وکان شعارهم یومئذ یا محمد یا محمد، کہتے ہیں کہ پھر حضرت خالد بن ولید نے نعرہ بلند کیا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ پھر انہوں نے مسلمانوں کا مروجہ جو اس وقت راج تھا، جو نعرے لگایا کرتے تھے ایسے موقع پہ کہ جب سخت تکلیفیں آ جاتی، وہ نعرہ بلند کیا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ ان دنوں مسلمانوں کا جنگی نعرہ یہ تھا، یا محمد یا محمد، جس کے معنی ہوتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے ہماری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے ہماری۔ کیوں صاحب خالد بن ولید کے بارے میں کیا کہیں گے؟ غزوہ یمامہ ہو کہاں رہی ہے اور مدینہ کہاں ہے؟ فرق ہے دونوں میں، ایک جگہ نہیں ہے۔ حضور کا وصال ہو چکا ہے، وصال نبی کے بعد وہ حضور کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اور ابن کثیر کے الفاظ ہے کہ یہ شعار تھا صحابہ کا، یہ دستور بن چکا تھا کہ ایسے موقع پر وہ یا محمدہ کا نعرہ لگاتے تھے، یعنی جب تکلیف اور پریشانی آ جاتی ان پر تو یا محمدہ کہتے تھے، اے محمد مدد کیجئے، کیونکہ یا محمدہ جو ہے یہ استعانت کے لیے آیا ہے، اس میں محمدہ کا جو لفظ ہے یا استعانت کے لیے عرف ندا ہے اس کے اندر، پکار رہے ہیں یا محمدہ یا محمدہ، اور اس میں جو ہا ہے وہ استعانت کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم مدد کیجئے ہماری، مدد کیجئے ہماری۔ اور پھر اس کو حافظ ابن جریر طبری نے بھی اس کو اپنی تاریخ طبری میں لکھا، جیسا کہ یہ اس وقت موجود بھی ہے میرے پاس، جلد نمبر اس کی 2 ہے، جلد 2 صفحہ 281 پر ابن طبری نے بھی لکھا ہے اس کو، امام ابن جریر طبری نے۔ ابن الاسیر نے بھی اس کو اپنی الکامل میں جلد 2 صفحہ 221 پر لکھا ہے۔ اور آئیے کتاب میں اور دکھاتا چلو آپ کو، یہ فتح الشام، یہ ہے فتح الشام، بڑے جلیل القدر اپنے وقت کے ایک تابعی، تابعی ہے، یعنی جنہوں نے تابعی کو دیکھا، تابعی وہ جنہوں نے صحابی کو دیکھا۔ 207 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، حضرت محمد بن عمر الواقدی، محمد بن عمر الواقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو تابعی ہے، 207 میں ان کا انتقال ہوا۔ فتح شام، ملک شام، روم وغیرہ کی فتح پر انہوں نے
کئی جلدوں میں کتاب لکھی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 ہے۔ کہتے کہ فاروق اعظم کا دور خلافت، اور ظاہر ہے کہ حضور کے وصال کو ایک عرصہ ہو چکا ہے۔ جنگ یرموک واقع ہوئی، روم فتح کرنے کے لیے فاروق اعظم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا، اس میں سپہ سالار تھے خالد ابن ولید۔ تو اناج وغیرہ ایک جگہ موقع یہ آیا کہ اناج وغیرہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان جو ہے کم پڑ گیا، رسد کم ہو گئی۔ خالد ابن ولید نے ایک بڑے جل و قدر صحابی تھے شرجیل بالحسنہ، ان کو کچھ رقم دی اور کہا جاؤ آس پاس کے کچھ گاؤں میں جاؤ اور اناج کی خریداری کرو، جتنا اناج خرید سکتے ہو سب خرید کر لے آؤ۔ چنانچہ شرجیل بالحسنہ 100 جل و قدر اصحاب کو لے کر، 100 سپاہیوں کو لے کر، جو مجاہد تھے ان کو لے کر اناج کے خریدنے کے لیے نکلے۔ روم کا جو بادشاہ تھا اس کو خبر ہوئی جاسوسوں کی ذریعے کہ صاحب مسلمانوں کے 100 ایسے لوگ ہیں جو اپنے وقت کے بہت عظیم جرنل ہے اور یہ اناج خریدنے نکلے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، اگر یہ 100 جرنل، اس میں سب جرنل تھے، بڑے بڑے اپنے وقت کے جو ہے جاباز تھے، وہ ماہر جنگ تھے، اگر یہ ختم کر دیے گئے تو آدھی جنگ تو ہم ویسے ہی جیت جائیں گے۔ تو روم کے بادشاہ نے 1000 فوج کو روانہ کیا، کہا جاؤ ان 100 لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لو اور ان کو قتل کر دو۔ چنانچہ یہ راستے میں تھے، 1000 لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور پھر مقابلہ شروع ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک طرف 100 لوگ تھے اور ایک طرف 1000 لوگ تھے، مقابلہ یک طرفہ تھا، 1 پر 10، کوئی چھوٹا موٹا مقابلہ نہیں تھا۔ حضرت شرجیل بالحسنہ نے دیکھ لیا کہ موقع بڑا نازک ہے، ان سے جنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور انہوں نے کیا کیا، روم میں جنگ ہو رہی ہے، روم کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے صاحب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف اپنے گھوڑے کے رخ کو موڑا اور حضور کے روضے کی طرف متوجہ کے کہتے ہیں یا نصر اللہ انزلا، یا نصر اللہ انزلا، یا محمدو، یا محمدو، یا منصورو، امتہ امتہ امتہ۔ کہتے ہیں اللہ کی مدد ہم پر نازل ہو جائے، یا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد کو اللہ کی مدد قرار دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد، یعنی اے رسول اللہ گویا آپ ہم پہ متوجہ ہو جائیں، ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ یا محمد، اے محمد مدد کیجئے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے، یا منصور، اے مددگار ہمارے، اے مددگار ہمارے، امتہ امتہ امتہ، خبر لیجئے اپنی امت کی، خبر لیجئے اپنی امت کی، خبر لیجئے اپنی امت کی۔ تو شرجیل بالحسنہ صحابی ہو کر یہ بھی مشرک ہو گئے، ان کو نہیں پتا تھا توصیف الرحمان کا پھنڈا کہ صاحب اللہ کو پکارنا چاہیے باقی کسی کو نہیں۔ جناب ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ مدد تو اللہ سے ہی ملیں گی مگر مصطفیٰ کے طفیل ملیں گی، مصطفیٰ کو پکارنا گویا اللہ کی مدد کو ہی آواز دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مدد فرمائیں گے تو حضور جو مدد کرے گے وہ اللہ کی عطا سے ہی مدد کریں گے، یہی ان کا عقیدہ تھا مولوی صاحب۔ مگر پتہ نہیں آپ کون سی مٹی کے بنے ہوئے کہ آپ کے عقیدے بڑے عجیب و غریب ہے۔ آپ کے دھرم کے حساب سے تو ہم ہی نہیں، آج کا بریلوی سنی نہیں جی، 1400 سال تک تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، سب مشرک ہے۔ آپ کے نزدیک تو اسلام ابھی بھی آیا ہے جی، جب سے آپ کا عبدالوہاب نجدی پیدا ہوا اسی وقت سے اسلام آیا، اس سے پہلے تو اسلام تھا ہی نہیں آپ کے دھرم کے حساب سے۔ ایسے دھرم پہ تو اللہ کی لعنت، جو اتنا ایسا بکواس دھرم ہو کہ جس میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس مذہب پر لعنت کیجیے، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے۔ تو یہ صحابی جو ہے میدان جنگ میں، بتائیے میدان جنگ میں کب پکار رہا آدمی، جب جان پر بن آئی ہے۔ یہاں تصور کیجیے، جان پر بن آئی ہے، 1000 سے مقابلہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر جان کوئی بچا سکتا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی بھی حضور عطا فرمانے والے ہیں۔ اور پھر راوی کہتے ہیں، حضرت امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس انہوں نے نعرہ لگایا، ایسی اللہ نے ان میں قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ یہ 100 لوگ ان پر ایسے بھاری پڑے کہ 1000 لوگ بھاگے، اور اس میں کثیر تعداد میں یہ مشرکین جو تھے، وہ عیسائی جو تھے، مشرکین تو تھے ہی، بہرحال عیسائی بھی تھے وہ مذہب سے، تو وہ جو عیسائی تھے وہ مارے گئے۔ اور آئیے ذرا اور بعد کے پھر اماموں کا بھی ذرا عقیدہ دیکھتے چلے۔ امام زین العابدین، کون نہیں جانتا اس ذات کو، امام حسین کے شہزادے ہیں۔ کربلا میں انہوں نے رسول اللہ کو کیسے مدد کے لیے آواز دی، جب قید کر دیا گیا تھا امام زین العابدین کو، یہ ساری تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود ہے، تو مدینہ کی طرف رخ کیا انہوں نے۔ عراق کا یہ واقعہ، عراق میں کربلا کے اندر امام زین العابدین زنجیروں میں جکڑ دیے گئے، رسول اللہ کے روضے کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک زین العابدین محبوسی ید الظالمین فی موقبی
موقبل مزدحم کہتے ہیں کہ اے رحمت للعالمین، اے تمام عالم کی رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زین العابدین کی مدد کیجئے، زین العابدین کی مدد کیجئے، وہ اس ازدام میں ظالموں کی قید میں ہے۔ کس کو پکار رہے بھائی؟ کیا امام زین العابدین جو نواز رسول ہے، شہزاد رسول ہے، خاندان نبوت کے فرد ہے، ان کو نہیں پتا تھا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اللہ کو پکارنا چاہیے؟ ان کو نہیں معلوم تھا جناب؟ تو امام زین العابدین پہ کیا فتویٰ لگائیں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آئیے امام ابو حنیفہ کا بھی ایک عقیدہ بتاتا چلو۔ ایک تو قصیدہ ہی لکھا ہے پورا امام ابو حنیفہ، یہ کتاب ہے میرے پاس، ترکی سے چھپی ہوئی ہے۔ یہ امام ابن حجر المکی الحیتمی 973 ہجری میں جن کا وصال ہوا ان کی کتاب ہے، مسلم امام مسلم بزرگ اپنے وقت کے۔ اس کے اندر انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی حالات زندگی کو قلم بند فرمایا، الخیرات الاحسان۔ اس کے اندر امام اعظم کا وہ قصیدہ بھی انہوں نے نقل کیا ہے جس کے تقریباً 53 اشعار ہے، قصیدہ نعمانیہ موجود ہے اس کے اندر۔ آخر میں قصیدہ نعمانیہ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے جو خود امام اعظم نے قصیدہ لکھا ہے، اور اس میں رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یا مالکی کن شافعی فی فقاتی انی فقیر فی الورا لے غنا کا، کہتے اے میرے مالک۔ کس کو کہہ رہے ہیں مالک؟ توصیف الرحمان صاحب کی ایک ویڈیو ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اللہ کے رسول کو کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، تو کفر کر دیا صاحب، شرک کر دیا۔ امام احمد رضا علیہ من اللہ ما یستحق اپنی کتاب کے صفحہ 2 پر لکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا۔ اے نبی، مالک اللہ ہے نا ہمارا، لیکن نبی سے مخاطب ہے، کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب، میں تمہیں مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب۔ مالک اللہ ہے اور اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اب آپ بھی میرے لیے اللہ ہی بن چکے ہیں، اب آپ بھی میرے لیے اللہ ہی بن چکے ہیں۔ مالک تو اللہ ہے اور رسول کو مالک کہہ دیا جناب۔ یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رسول اللہ کو مالک کہہ رہے ہیں، اور اس بیچارے یتیم العلم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، حضور کو مالک کہہ دیا۔ خیر یہ ایک موضوع الگ ہے، میں اب اس کو نہیں چھیڑ رہا، اس پر انشاءاللہ کبھی اور جواب میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں رسول کو مالک کہہ دیا، تو کہتے ہیں مالک تو اللہ ہے، غیر اللہ کو مالک کہنا جائز نہیں۔ تو یہ بھول جاتے کہ امام مالک کون تھے بھائی؟ ذرا ہمیں بھی تو بتائیے یہ امام مالک کون تھے جن کی الموطا ہے؟ یہ مالک ابن حضرت انس ابن مالک کون تھے بھائی؟ تو مالک نام کے تو کتنے صحابی بھی گزرے اور امام بھی گزرے ہیں، لیکن کیا یتیم العلم ہے بیچارے۔ یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رسول اللہ کو مالک کہہ کر خطاب کر رہے ہیں، اے مالک، یا مالکی، اے میرے مالک، آپ میری حاجت میں، میری ضرورت میں، میری مشکلات میں میری سفارشی ہے، آپ میری مدد کرنے والے، آپ میرے سفارشی ہے جو اللہ سے مجھے جو ہے دلواتے ہیں، آپ میرے سفارشی ہے۔ کب؟ تکلیف میں، پریشانی میں۔ انی فقیرن، میں آپ کا فقیر ہوں، فی الورا لغنا کا، اور میں تمام مخلوق میں آپ کے عطا کا فقیر ہوں کہ آپ عطا کرتے اور میں فقیر ہوں، آپ سے لیتا ہوں میں۔ کیا کہیں گے امام ابو حنیفہ کو؟ پھر آگے امام ابو حنیفہ یہیں نہیں رکتے بلکہ کہتے ہیں یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بے جدی کا وردینی بے رضا کا، کہتے اے جن و انس پر کرم کرنے والے، اے سخاوت کے خزانے۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ صرف انسانوں پہ کرم نہیں کرتے رسول اللہ، جناتوں پہ بھی کرم کرتے ہیں۔ اے جنات پہ، اے انسانوں پہ کرم کرنے والے، یا اکرم الثقلین، اے جناتوں اور انسانوں پہ کرم فرمانے والے، یا کنز الورا، اے سخاوت کے خزانے، جدلی بے جودی کا وردینی بے رضا کا، مجھ پر احسان کیجئے، اپنی رضا کے ساتھ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ پھر آگے کہتے ہیں انا طامع بالجود منک ولم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سوا کا، آپ کا میں بخشش کا امیدوار ہوں، اے اللہ کے نبی میں آپ کی بخششوں کا امیدوار ہوں، لابی حنیفۃ فی الانام سوا کا، پوری مخلوق میں ابو حنیفہ کا آپ کے سوا کون ہے جو عطا کرے؟ بتائیے، تو توصیف الرحمان تو سر پیٹ لیں گے بھیا، یہاں سے لے کر وہاں تک سب مشرک ہے، کوئی نہیں بچ رہا ان کے شرک سے۔ اتنا بکواس اور ڈھکوسلے بعد مذہب ہے، یہی وجہ ہے کہ بیچارے دڑبوں میں بولتے ہیں، یہ 4x10x10 کے سامنے بیٹھ کے بات ہی نہیں کر سکتے، ان کو پتا ہے سامنے بیٹھ جائیں گے تو ان کی کیا کیا پول کھولیں گے۔ یہی ایک کتاب یہ بھی دیکھ لیں گے، قصیدہ بردہ
دیکھیے یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ چھوٹا سا تھا اتنا بڑا کیسا ہو گیا؟ بھائی یہ اشعاروں کی تخریج بھی ہے، اس میں حدیثوں کو کن کن اشعاروں کو کن کن حدیثوں کے تحت لکھا گیا، اور شرح کے ساتھ یہ چھپا ہوا ہے دار الفرابی للمعارف، وہاں سے چھپا ہوا ہے، یہ دمشق کا نسخہ ہے، یہ دمشق سے چھپا ہوا ہے، یہاں کا نہیں ہے صاحب، دمشق سے چھپا ہوا ہے یہ قصیدہ بردہ۔ قصیدہ بردہ میں تقریباً